وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تركت فيكم أمرين كتاب الله وسنة رسوله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین کرام، ہمارا یہ جمعے کا موضوع حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنیادی حقوق کے متعلق چل رہا تھا۔ سورۃ الاعراف میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 حقوق کو بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار حقوق ہیں، انشاءاللہ یہ ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے، تو جہاں تک اللہ نے ہمت اور توفیق دی تو بیان کیے جائیں گے، تاکہ ہمارے سامنے اللہ کے محبوب کی زندگی بھی آئے اور ہمیں یہ بھی احساس ہو کہ جس طرح والدین، عزیز و اقارب کے، دوست احباب کے، اساتذہ کے، رشتہ داروں کے حقوق ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کے بھی حقوق ہیں، ان کی پاسداری بھی ضروری اور لازمی ہے۔ جس طرح ہم والدین کے حقوق میں کوتاہی کریں گے تو مجرم ٹھہریں گے، والدین کے نافرمان ٹھہریں گے، بیوی بچوں کے حقوق ادا نہیں کریں گے تو تب بھی معاشرہ اور لوگ بلکہ شریعت بھی ہمیں جو ہے قصوروار سمجھے گی۔ اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کے بھی حقوق ہیں جن کی پاسداری بہت ضروری ہے۔ اگر ان میں بھی ہم نے کوتاہی کی، اللہ کے حق کو نہ پہچانا یا اس کے نبی کے حق کو نہ پہچانا، تو پھر ہم سب سے بڑے مجرم ہوں گے، اللہ کے ہاں پھر کوئی بخشش نہیں ہوگی۔ اس لیے لازم اور ضروری ہے کہ یہ یوں کہہ لیں کہ ضروریات دین میں یہ چیزیں داخل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، یعنی اتنا علم حاصل کرنا جو ضروریات دین میں داخل ہے۔ تفصیلات اور تفصیلی علم تو مستحب ہے، بلکہ فرض کفایہ کے درجے میں آتا ہے۔ ضروری علم حاصل کرنا یہ فرض عین کے درجے میں آتا ہے۔ اگر کوئی آدمی ادھر توجہ نہیں کرتا، جیسا کہ عمومی ہمارا جو معاشرہ ہے، دین کی ضروری علم بھی ہر بندے کے پاس نہیں ہے اور فکر بھی نہیں ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ فکر بھی نہیں کرتے کہ دین کے ضروری مسائل تو کم از کم ہم سیکھ لیں، تو جس کا خمیازہ پھر نسلوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ نسلیں بے دینی کی طرف جا رہی ہیں، پتہ ہی نہیں ہے۔ جب بڑوں کو پتہ نہیں تو بچوں کو، چھوٹوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ اس لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم یہ چیزیں سیکھیں، اور جو ہے آپ جمعے کے لیے بھی جب آئیں تو یہ دل میں ایک تڑپ لے کر آئیں کہ ہم نے دین سیکھنا ہے، آج کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا، ہم وہ سیکھیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ اور اس سیکھنے سکھانے پر بہت زیادہ اجر و ثواب کے وعدے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو جو مسجود الملائکہ بنایا ہے وہ صرف صفت علم کی وجہ سے،
اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، چونکہ علم اللہ کی صفت ہے، اللہ نے اپنے علم میں سے ان کو علم عطا فرمایا جس کی وجہ سے مسجود الملائکہ آدم علیہ السلام کو بنا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، علم والوں کے درجات کو اللہ رب العزت جو ہے وہ بہت زیادہ بلند کرتے ہیں۔ اس لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم ضروری باتوں کا کم از کم علم سیکھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کا سلسلہ چل رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے حق بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا کہ آمنو، کہ اللہ کے نبی پر ایمان لانا، پھر وعزروہ، ان کی تعظیم کرنا، ادب و احترام کرنا، ان کا نام بھی ادب سے لینا۔ تیسرا جو حق بیان فرمایا ونصروہ، اللہ کے نبی کی مدد کرنا۔ اور آج کے دور میں مدد کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین کے ہم مددگار بن جائیں، دین کو سپورٹ کریں۔ جس معاملے میں بھی دین ہماری مدد چاہتا ہے، ہماری چاہے جان ہے، مال ہے، اولاد ہے، کچھ بھی ہے، دریغ نہ کریں۔ دین کی مدد کرنا ایسے ہے جیسے اللہ کے نبی کی مدد کرنا۔ تو اللہ کے نبی کی مدد ہم کر سکتے، قیامت تک یہ آپشن موجود ہے لوگوں کے لیے کہ اللہ کے دین کے مددگار بن جائیں۔ اور انشاءاللہ جو اللہ کے دین کا مددگار بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کا ساتھ دیتے ہیں، خود مدد اللہ کی اترتی ہوئی اپنی آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے۔ تو اللہ کے دین کے مددگار بن جانا۔ اب چوتھا جو حق ہے وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی پیروی کرنا جو اللہ کے نبی کے ساتھ اتارا گیا ہے۔ ہر بندہ جانتا ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ کیا چیز اتاری گئی ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ یہاں تمام مفسرین فرماتے ہیں اس نور سے مراد قرآن ہے جو اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتارا ہے۔ اب یہ قرآن مجید کے بارے میں کیا حکم دے دیا؟ اس نور کی پیروی کرنا جو اللہ کے نبی کے ساتھ اتارا گیا ہے، یعنی قرآن مجید کی پیروی کرنا۔ اب قرآن مجید کو نور کہا ہے، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ قرآن سے بڑھ کر کوئی نور ہے نہیں۔ قرآن ایسا نور ہے کہ جہاں بھی جہالت ہو وہاں اس کے علم کی جو روشنی ہے اس جہالت کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ ایسا نور ہے، ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہر معاملے میں ہمیں روشنی فراہم کرتا ہے، ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے، ایک دستور حیات ہے۔ کاش کہ ہم اس کو سمجھتے، اس کو پڑھتے اور اس کی طرف بھی توجہ ہوتی۔ دستور حیات ایسا یہ اللہ کے نبی کا زندہ اور جاوید معجزہ ہے۔ بلکہ علماء فرماتے ہیں جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء آئے، ان کو اللہ نے معجزات دیے ہیں۔ ہر نبی کا معجزہ اس کے ساتھ قبر میں چلا گیا، یعنی وہ نبی نے پردہ فرمایا، انبیاء قبروں میں حیات ہے، لیکن اس کا معجزہ بھی ساتھ ختم ہو گیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ نبوت عالمگیر تھی، قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے، ہر جن کے لیے تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ دیا کہ جو قیامت تک زندہ اور جاوید رہے گا۔ اب یہ قرآن مجید زندہ اور جاوید معجزہ ہے، ایسا معجزہ ہے کہ قیامت تک کے لیے مسائل جو ہیں اس سے جو ہے لوگ تلاش کرتے رہیں گے، لوگوں کی یہ رہنمائی کرتا رہے گا۔ یہ ایسا نور اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ دنیا کا کوئی بھی نصاب اٹھا کر دیکھ لیں، وہ نصاب ایک مدت کے لیے کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ اسکول کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، آئے روز کوئی نہ کوئی نصاب میں تبدیلی آئی ہوئی ہوتی ہے۔ ایک مدت کے لیے، ایک وقت کے لیے وہ کارآمد ہوتا ہے، بعد میں جو ہے وہ نصاب جو ہے بیکار لگنا شروع ہو جاتا ہے لوگوں کو۔ لہٰذا جو ماہرین بیٹھے ہیں کوئی نیا نصاب ترتیب دیتے ہیں تاکہ موجودہ دور کے جو بچے ہیں ان کے لیے یہ نصاب موضوع رہے گا۔ لیکن یہ قرآن مجید ایسا ایک نصاب اللہ نے ہمیں دیا ہے، ایسا دستور حیات جس میں کوئی بدلاؤ نہیں ہے، اور ایسا یہ علم کلی ہے اللہ رب العزت کا کہ قیامت تک آنے والے ہر مسائل، ہر طبقے کے لوگوں کے لیے رہنمائی اس میں موجود ہے۔ ابھی ایسا شاندار اللہ نے ہمیں کلام دیا ہے، تو فرمایا کہ اس کلام کی پیروی کرنا یہ اللہ کے نبی کا حق ہے۔ قرآن مجید کا اتباع کرنا، قرآن مجید کی پیروی کرنا۔ یاد رکھیں ہمارے دینی معاملات جتنے بھی ہیں، جتنے بھی فقہا ہیں، سب کے جو مسائل کے اندر بیس اور بنیاد یہ سب سے پہلے نمبر پر قرآن مجید ہے۔ ہم فقہ حنفی کو زیادہ فالو کرنے والے ہیں، پاکستان بر صغیر کے اندر، ترکی کے اندر اور بھی بے شمار، یعنی پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ جس فقہ کو اپنایا جاتا ہے اور وہ فقہ حنفی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کو مانا جاتا ہے، بلکہ باقی فقہا بھی بس اوقات جو ان کے حکومتی معاملات ہیں، نظام ہے، ان میں جو قوانین ہیں وہ فقہ حنفی سے زیادہ تر لے رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ فقہ ہے کہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کی ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہے
جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے، صحابہ سے علم حاصل کیا ہے، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور جو محدثین ان سے بہت بعد کے ہیں، وہ پہلا زمانہ ہے ان کا، خیر القرون کا زمانہ ہے۔ اب دیکھیں انہوں نے یہ فقہ مرتب کی ہے، اصول مرتب کیے ہیں، ان کے 4 اصول ہیں۔ کوئی بھی مسئلہ آئے گا قرآن و جو دنیا آخرت کا کوئی بھی مسئلہ، کسی قسم کا دینی کوئی معاملہ ہوگا، سب سے پہلا اصول کیا ہے؟ ہم اس کو قرآن پر پرکھیں گے۔ اور یہ انہوں نے اصول جو ہے اپنی طرف سے نہیں مرتب کیے، یہ بھی قرآن و حدیث سے لیے گئے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور پھر اولی الامر کا حکم دیا، یعنی جو اہل رائے ہیں، جو علماء ہیں، جو فقہا ہیں، ان کی بات مانو، ان کی اطاعت کرو، قرآن مجید کا خود حکم ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، یہ ایک لمبی بحث ہے، میں مختصر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کے نبی نے گورنر بنایا یمن کا، ان کو بھیج رہے تھے، ساتھ میں نصیحتیں فرما رہے تھے، ان سے فرمایا کہ معاذ اگر تیرے سامنے کوئی مسئلہ آئے گا تو کیا کرے گا، کس طرح مسئلے کو حل کرے گا؟ تو عرض کی یا رسول اللہ میں کتاب اللہ پر پیش کروں گا کہ اللہ کا قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ اگر تجھے اس قرآن میں مسئلہ نہ مل سکا، ظاہر بات ہے عام انسان ہے اور جو ہے ان کا علم ایک محیط ہے، اللہ کا علم وسیع ہے، اگر تجھے قرآن میں وہ مسئلہ نہ مل سکا تو کیا کرے گا؟ تو عرض کی یا رسول اللہ آپ کی زندگی میرے سامنے ہے، میں سنت رسول پر پیش کروں گا وہ مسئلہ کہ اللہ کے نبی نے اس بارے میں کیا فیصلہ فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ معاذ اگر پھر بھی تجھے وہ مسئلہ نہ ملا تو کیا کرے گا؟ تو عرض کی یا رسول اللہ میں اجتہد بالرأی، میں قرآن اور سنت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی رائے سے اس مسئلے کا استنباط کروں گا۔ اب اسی کا نام فقہ ہے، اسی کا نام اجتہاد ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے، 4 اصول ہیں ہمارے فقہ حنفی کے، باقیوں کے بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے کوئی بھی مسئلہ ہے کہ قرآن پر پیش کریں گے۔ قرآن کتاب اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے جس میں شک کی گنجائش بھی نہیں۔ پہلے بارے میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش تک نہیں ہے، سچا اور سچا یہ کلام ہمارے سامنے ہے۔ سب سے پہلے قرآن کو دیکھیں گے، اگر قرآن سے ہمیں مسئلہ نہ مل سکا، یہ نہیں کہ قرآن میں ہے نہیں، بس وقت انسان کا علم وہاں تک پہنچ نہیں سکتا، قرآن سے اگر ہمیں نہ مل سکا کوئی مسئلہ غور و فکر کے بعد، تو ہم جو ہے دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی کے فرمان کو دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی کا فرمان کیا۔ یہ 2 اصول ہو گئے۔ اگر کوئی مسئلہ ہمیں نہ قرآن سے ملا، نہ اللہ کے نبی کے فرمان سے ملا، احادیث کے ذخیرہ سے نہیں ملا، تیسرے نمبر پر ہم دیکھیں گے کہ اجماع صحابہ کیا ہے۔ صحابہ کے بارے میں صحابہ کرام کا زمانہ خیر القرون کا زمانہ ہے اور انہوں نے اللہ کے نبی سے براہ راست علم لیا ہے، ان کا اس بارے میں کیا فتویٰ ہے، انہوں نے یہ مسئلہ کیسے حل کیا۔ اگر کوئی مسئلہ بعد میں آنے والا ہمیں ان 3 اصولوں سے نہ ملا، چوتھے نمبر پر ہے جو فقیہ ہے، جو مجتہد ہے، جس کو اللہ نے یہ صلاحیت اور طاقت دی ہے، جس کے پاس قرآن اور حدیث اور صحابہ کی زندگی کا علم ہے، سب کچھ سامنے ہے، وہ بھی ان تینوں اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی رائے سے اس مسئلے کا استنباط کرے گا۔ یہ 4 اصول ہیں۔ تو سب سے پہلا اصول کیا ہے؟ اللہ کا قرآن، یہ کتاب جس کو نور کہا گیا ہے، جس کی پیروی کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اب دیکھیں قرآن مجید کی ہم پیروی کیسے کریں گے اور کس طرح ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حق کو ادا کرنے والے بنیں گے، یہ اب ہمیں جو ہے لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، کس طرح پیروی کریں گے۔ بے شمار پہلو ہیں قرآن مجید کے، لیکن میں مختصراً آپ کے سامنے یہ بیان کروں گا کہ اس قرآن مجید میں نے ہمیں کن چیزوں کا حکم دیا ہے اور کن چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے۔ پورے قرآن میں کیا کچھ ہے، عبادات کے متعلق کیا ہے، عقائد کے متعلق کیا ہے، ہمارے معاملات کے متعلق کیا ہے، معاشرت کے بارے میں قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، اسی طرح لین دین کے کچھ معاملات ہیں، شادی نکاح وغیرہ کے معاملات میں قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے اور جو کن گناہوں سے ہمیں روکتا ہے، یہ تمام انشاءاللہ مرحلہ وار آپ کے سامنے یہ چیزیں آئیں گی۔ تو یہ قرآن کی پیروی ہے۔ پیروی ہم کب کریں گے کسی چیز کی؟ جب اس کے بارے میں ہمیں علم ہوگا تب ہی پیروی کریں گے، اگر علم نہیں ہوگا پیروی کیسے کریں گے؟ اس لیے لازم ہے، اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کے نبی کا حق ہے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہوں گے جو ان 4 حقوق کو ادا کریں گے۔ اب یہ جو قرآن ہے اس کی ہم پیروی کیسے کریں گے کہ ہم قرآن ہمیں کن چیزوں کا حکم کرتا ہے اور کن چیزوں سے منع کرتا ہے۔ جن چیزوں کا قرآن ہمیں حکم کر رہا ہے ہم جو ہے ان کو اپنانے والے بنیں، جن چیزوں سے قرآن نے منع کر دیا ہم ان کاموں سے رک جائیں،
اسی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی کو اللہ نے چھپایا ہوا ہے۔ اب یہ بنیادی باتیں ہیں۔ قرآن کن چیزوں کا حکم کرتا ہے؟ تو آج سب سے پہلے عقائد کے متعلق بات کرتے ہیں۔ عقیدہ یہ انسان کی بیس اور بنیاد ہے، اور اگر عقیدہ جو ہے یہ درست نہ ہوا تو اس پر آنے والے جو اعمال ہیں اللہ کے یہاں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اور ان عقائد میں سب سے بڑا اور بنیادی عقیدہ جس کو قرآن نے بیان کیا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ۔ یہ عقیدہ توحید ہے جس کا ہم اقرار کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ جو ہم نے پڑھا ہے، عقیدہ توحید کی ہم نے گواہی دی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھا ہے، عقیدہ توحید کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں۔ اللہ نہ چاہے تو کائنات کی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی۔ اللہ کسی کو دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اللہ کسی سے کچھ لینا چاہے تو کوئی اس کو عطا نہیں کر سکتا۔ ساری کائنات کی طاقتیں مل جائیں، سوچ مل جائے اور ان کے اسباب مل جائیں، اللہ کے کسی کام میں وہ رکاوٹ کھڑی نہیں کر سکتے۔ یہ ہر مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے تو ہم شرک کے گڑھے میں گریں گے جا کر۔ اور شرک کے بارے میں کیا فرما دیا قرآن نے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کی کوئی بخشش نہیں ہے۔ جب تک وہ سچے دل سے توبہ طیب نہ ہو جائے تو اس وقت تک اس کی بخشش نہیں ہے۔ توبہ کر لے تو شرک جیسا گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو مشرک کی بخشش نہیں ہے۔ اور جتنے بھی جرائم ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، سب سے بڑھ کر جس کو قرآن نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، قرآن نے شرک کو سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ اس لیے ہمارا بنیادی عقیدہ عقیدہ توحید ہے۔ آج ہم عقیدہ توحید سے بڑے غافل ہیں۔ اچھے بڑے سمجھدار لوگ جب کوئی مسائل پریشانیاں آتی ہیں جو ہے عقیدہ توحید اللہ کی ذات بھول ہی جاتی ہے کہ ہم پہلے اللہ کے سامنے تو سجدہ ریز ہو جائیں، اللہ کو تو منا لیں، کہیں اللہ تو ہمارا ناراض نہیں ہو گیا۔ حالات ٹائٹ ہوتے جا رہے ہیں، اوروں کی طرف ہماری نظر ہے، اوروں فلاں جو ہے بڑا کرنی والا ہے، فلاں چلے جائیں گے ہمیں شفا مل جائے گی، فلاں جگہ سے فاقہ ہو جائے گا، کسی نے کچھ کر دیا، تعویذ گنڈے، یہ جادو ٹونا، ان چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے عقیدہ توحید کو مضبوط کرنا ہے۔ اور تمام انبیاء علیہ السلام جو تشریف لائے ہیں دنیا میں، انہوں نے عقیدہ توحید کی دعوت دی۔ سب کا یہی پیغام تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب ہمارے سامنے انبیاء کی زندگی ہے، انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں جس نے نبی کی بات کو مانا اللہ نے اس کو عزتیں دی، اس کو بچایا، اور جس نے نہیں مانا اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ قرآن سارا شاہد واقعات برے ہو۔ تو اب دیکھیں سب سے پہلا عقیدہ توحید ہے، اس کو اپنانا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یہ قرآن کا حکم ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر عقیدہ رسالت، تمام انبیاء علیہ السلام کو تسلیم کرنا، ماننا، ان پر ایمان لانا۔ کسی ایک نبی کا انکار بھی کفر ہے۔ ہاں، تمام انبیاء کو مانتے ہیں لیکن شریعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ تمام انبیاء کے سلسلہ نبوت کو اللہ نے ختم کر دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکہ ہی چلے گا قیامت تک، یہی رائج رہے گا۔ اور جو ہے اگر کوئی اس کو نہیں مانے گا تو یاد رکھیے وہ بھی دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے، عقیدہ رسالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی ماننے کے ساتھ ساتھ آخری نبی بھی ماننا۔ اگر کوئی اللہ کا نبی تو مانتا ہے، جیسے مرزائی غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو مانتے ہیں لیکن آخری نبی نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ملعون بھی یہ نبی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آخری دیوار، آخری ایک اینٹ تھی نبوت کے محل کی، وہ اب لگ گئی، اب محل مکمل ہو چکے، اب کسی نبی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی نبی بھی قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کسی نبی کو پیدا نہیں کریں گے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ تو یہ عقیدہ رسالت، یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ قرآن مجید اس کا حکم دیتا ہے کہ آمینو، یعنی اللہ کے بعد اللہ کے نبیوں کو ماننا، ان کو تسلیم کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ماننا۔ اب تیسرا حکم جو عقائد کے متعلق ہمیں قرآن دیتا ہے وہ یہ ہے کہ غیب پر ایمان لانا۔ یہ غیب کی کچھ چیز ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، ہماری عقل و فہم سے ماورا چیز ہے۔ غیب پر ایمان لانا یعنی جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے بیان کر دیا ہے، قیامت کو بیان کیا ہے، قیامت کی نشانیاں بیان کی ہیں، اور اسی طرح قبر کی زندگی کو بیان کیا ہے، یہ سب ہم سے اوجھل ہے۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا ہمیں نہیں پتا، لیکن اللہ کے نبی نے بتا دیا ہے، قبر یا جنت کا باغ یا جہنم کا گڑھا۔
پھر جو ہے اس کے بعد میدان محشر ہوگا، پھر جو ہے وہاں اعمال نامے ملنے ہیں، وہاں آگے میزان قائم ہوگی، پل صراط ہوگا، جنت اور جہنم، نیک لوگ بدکار لوگ اپنے اپنے جو ہے اعمال کے اعتبار سے ان کو جزا و سزا ملے گی۔ یہ ساری باتیں ہماری عقل میں آنے والی نہیں ہیں، ہم سوچیں گے بھی تو ہماری سوچ ناقص ہے۔ جہاں انسانی عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں وحی الہی کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ چیزیں آنے والی نہیں، لیکن ان کو تسلیم کرنا مرنے سے پہلے پہلے۔ اگر ہم عقیدہ آخرت کو نہیں مانتے تو یاد رکھے پھر بھی جو ہے ہم مسلمان نہیں ہیں۔ عقیدہ آخرت ساری باتیں بالکل برحق ہیں، ان کو تسلیم کرنا یہ قرآن کا حکم ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، یعنی ایمان والے وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، تو یہ لازمی اور ضروری ہے۔ پھر جو ہے اللہ پر بھروسہ کرنا ہر معاملے میں، وتوکلوا، اللہ پر بھروسہ کرو، یعنی اللہ رب العزت پر جو بھروسہ کرتا ہے، قرآن خود کہتا ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ یہ سارے مسائل جو ہیں بس اوقات ہمارے اللہ پر بھروسے میں کمی آ جاتی جس کی وجہ سے زیادہ پریشانیاں ہیں۔ تو جب اللہ کی توحید پر زیادہ کامل ایمان ہوگا، اللہ پر ہم کامل بھروسہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت خود ہماری مدد فرمائیں گے ہر معاملے میں۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا، یہ دیکھو ذرا، اور اسی طرح یہ قرآن مجید کا حکم سمجھتے ہوئے اس کو ماننا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا، پھر جو ہے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، بعث بعد الموت۔ آج بہت سارے لوگ منکر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مر کے مٹی میں مل کے کون ہمیں پوچھے گا، نہیں، بلکہ مرنے کے بعد بھی ایک برزخی زندگی ہے ہماری جس کو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، پھر آخرت کی زندگی اور آخرت کے سارے معاملات ہیں۔ یہ نہیں کہ دنیا میں جو مرضی کرتے رہے بس مر کے مٹی میں مل جائیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ بعث بعد الموت یہ بنیادی عقیدہ ہے جو اس کو بھی نہیں مانتا۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں اس کائنات میں بسنے والے، وہ مشرکانہ عقیدہ ہے ان کا، کہ مشرک بھی یہی کہتے تھے اللہ کے نبی کے سامنے بس اوقات بوسیدہ ہڈیاں لے کر پھینک دیتے اور کہتے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ہڈیاں بوسیدہ جو ہاتھ لگائیں تو جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو رہی ہیں، کون ان کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہ کا قرآن بھی یہی کہتا ہے وہی ذات ان کو زندہ کرے گی جس نے ان کو عدم سے وجود بخشا ہے، ایک پانی کے قطرے سے اتنی خوبصورت شکل بنا دی، وہی ذات ان کو دوبارہ زندہ کرے گی۔ اور بے شمار ایسے مشاہدے بھی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے، 4 پرندے انہوں نے پکڑے، گوشت مکس کیا اور مختلف پہاڑوں پہ رکھ دیا، پھر آواز دی، وہ سارے آگے اللہ کے سامنے زندہ کر کے دکھا دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا، اس کی مثال قرآن میں موجود ہے، مٹی میں مل چکا تھا، ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی تھی، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اللہ نے ان کی آنکھوں کے سامنے اس گدھے کو زندہ کر کے دکھایا کس طرح وہ ہڈیاں اور ہر چیز مل رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے۔ تو بعث بعد الموت پر بھی ایمان رکھنا کہ مرنے کے بعد بھی دوبارہ اٹھنا ہے، آخرت کے معاملات ہیں۔ جب یہ عقیدہ آخرت کو ہم سامنے رکھیں گے تو ہم قدم بھی پھونک کر رکھیں گے، ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور ہم یہاں سے اچھے اعمال لے کر جائیں گے، اس کی تیاری بھی کریں گے، فکر بھی کریں گے کہ آگے جنت اور جہنم اور قبر کا وحشتناک گڑھا اور وہاں اندھیرا اور یہ کوٹری جب ہم سوچیں گے تو ہم فکر کریں گے کہ ہم وہاں کے لیے سامان کر کے جائیں۔ اور یہ قرآن کی پیروی کا ہمیں حکم دے دیا، یہ ایسا نور ہے، اس نور کو سینے میں بسا لیں، اپنے اعمال میں بھی بسا لیں، تو یاد رکھیں یہ قرآن قبر میں بھی ہمیں روشنی فراہم کرے گا، آخرت میں بھی سارے منازل میں یہ قرآن خود ہمارا سفارشی بنے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن یہ بھی روز معاشر سفارش کرے گا لوگوں کی۔ تو جس نے قرآن پر عمل کیا، اس کی پیروی کی، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں وہ کامیاب ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔